السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چلیں سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 18 اے ہے آؤ قرآن سمجھیں۔ آسان طریقے سے حصہ اول ہے، نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں۔ آج کے لیسن کا ٹاپک ہے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد جانا تھا، قرآن پر تدبر کرنا اور اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ آج ہم سیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر کے اندر ماشاءاللہ ہم نے فعل امر پہلے 3 اسباق میں فعل ماضی کو پڑھا، پھر 3 اسباق میں فعل مضارع کو پڑھا، پھر 3 اسباق میں الحمدللہ فعل امر اور فعل نہیں کو پڑھا۔ آج ہم اسم فاعل اور اسم مفعول کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے یہ اسم فاعل اور مفعول بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ نکات تعلیم یا شوق میں چند چیزیں پڑھیں گے اور اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 898 بار آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز، ایک کنسیپٹ آپ کا ہم کلیئر کروانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مطلب یہ آپ کی اردو زبان کا شعر ہے، پڑھیے ذرا۔ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ آپ ماشاءاللہ اردو کے ماہرین ہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیجئے انگلش کے اندر یا عربی میں کر دیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ اتنے ہی الفاظ کے ساتھ آپ ٹرانسلیشن کیجئے انگلش میں تو آپ کہیں گے نہیں، شاید اس کی ٹرانسلیشن سمجھانے کے لیے آپ کو 1-2 پیجز لکھنے پڑے، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو یہ زبان آنا ضروری ہے۔ سمجھ آئی؟ تو دیکھیں یہ تو ایک عام سا انسانی کلام ہے، ایک عام سا انسانی کلام ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اللہ کے کلمات، اللہ کا کلام، آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ ترجمے سے اس کو سیکھ جائیں گے؟ مطلب اس کورس کے اندر ہم جو کوشش کر رہے ہیں آپ کو قرآن کا ترجمہ سمجھانے کی نہیں، آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنی جو ہم عربی الفاظ کی پریکٹس کر رہے ہیں، اسم کی، فعل کی، حرف کی، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید عربی میں سمجھ آنے لگے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کے اندر ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ بچپن سے ہم نے پڑھا تھا جی، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان رحم کرنے والا ہے، تو مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، دونوں کے مطلب ہے رحم کرنے والا۔ لیکن آپ نے جب غور کیا، عربی کے مطابق جانا، تو آپ کو پتہ چلا کہ اصل میں جو الف نون کے ساتھ الفاظ آتے ہیں ان میں مبالغہ بہت کے معنی ہیں، بہت مہربان ہے، جس کی رحمت کی، مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور عربی کے ایسے الفاظ جو فعیل کے وزن پر آتے ہیں، 4 حرفی ہیں، سیکنڈ لاسٹ حرف یا ہوتا ہے، ان میں تسلسل کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی رحمت کی بارش کبھی تھمتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پر ایمان مضبوط ہو گیا، اللہ ہمیں مزید توفیق عطا کرے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کے ثواب کی نفی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایسے پڑھیں نہ، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پڑھیے، اس کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کو صرف ان 10 نیکیوں تک محدود نہ کیجیے کہ ہم پڑھیں گے اور ہمیں ہر حرف کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ تو قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس ثواب کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس پر غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں، اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کو لائیں۔ تو یاد رکھیے گا، ترجمہ ایک پل کا کام دے گا، منزل نہیں ہے، منزل کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن آسان ہے۔ وہ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق پڑھ چکے ہیں آپ، قد قامت الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں جی۔ واو کا مطلب اور، لفی خسر، آپ نے والعصر میں پڑھا تھا نا، لفی البتہ میں ہے، مطلب تاکید کے لیے آتی ہے یہ لام۔
اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا. عربی زبان میں یسرن کہتے ہیں آسانی کو، اور جو عین کے ساتھ نکلے عسرن وہ ہوتی ہے مشکل. تو قرآن میں ہے نا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا. یسرنا فعل ماضی، یسرنا ہم نے آسان کیا. القرآن قرآن کو، لفظ قرآن کا مطلب ہے بہت پڑھی جانے والی کتاب. ہم نے قرآن کو آسان کیا للذکری، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے. ذکر یاد کرنا بھی، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا بھی. ذکر کے لیے آسان کیا یعنی کہ حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پھر فتوے دینے اور احکامات نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے آپ نے اپنی زندگی سے نکالے تو ماشاءاللہ قرآن مجید کے کتنے الفاظ سے آپ کا تعارف ہو گیا. اگر آپ مزید ٹائم نکالیں گے، مزید محنت کریں گے تو قرآن مجید کی یہ تو ایک گہرائی ہے. علم تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں. آپ سیکھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے. قرآن نہ صرف آسان ہے بلکہ اس کا سیکھنا سب سے بہترین کام ہے. اللہ اکبر. سلف صالحین میں سے ایک عظیم تابعی گزرے ہیں، 50 سال سے زائد انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی مسجد میں بیٹھ کر. کوئی ان سے پوچھتا کہ کیا آپ اتنا پڑھا کر تھکتے نہیں؟ فجر کے بعد سے آپ کے شاگرد رات گے تک آپ کے پاس آتے اور پڑھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس نے ہمیں اس مجلس میں بٹھایا ہوا ہے، اور یہ حدیث ہمیں تھکنے نہیں دیتی. کیا حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم تم میں سے بہتر، خیر و بہتر، کم تم میں سے بہترین، تم میں سے بہتر. من کے 2 مطلب آپ پڑھ کر آئے ہیں، کون اور جو. کون کی مثال من ربکا، اور جو کی مثال یہی آپ کے سامنے جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن. تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے. تعلم ہوتا ہے سیکھنا، قرآن کو سیکھے. اور واو کا مطلب اور علم، سکھائے ہو اس کو یعنی قرآن کو. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تعلم سیکھ رہے، علم سکھا رہا ہے. تعلم سیکھے، علم سکھائے. علمہ سکھایا اس کو، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تعلم کا مطلب سیکھنا اور علمہ سکھانا. دیکھیں آج تک آپ نے سینکڑوں کلاسز کے اندر شرکت کی ہوگی. اس وقت روئے زمین پر ہزاروں کی تعداد میں سبجیکٹس سینکڑوں زبانوں کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں، 20 ممالک کے اندر. لیکن یاد رکھیے گا ان تمام کلاسز کے اندر جو سب سے افضل کلاس ہے نا، وہ یہ ہماری کلاس ہے جس کے اندر قرآن مجید کو سیکھا سکھایا جا رہا ہے. یا آپ کے بچوں کی وہ کلاس جس میں وہ قرآن مجید سیکھتے یا سکھاتے ہیں، سب سے بہترین کلاس ہے. نیت کی اصلاح کیجئے کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، ایک اللہ کے لیے. ہم میں سے اکثر نے نہ صرف ناظرے کو سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ قرآن ہے، اس لیے دیکھیں ہم کبھی ناظرہ سے آگے جاتے ہی نہیں. بچپن میں وہ جو ایک مرتبہ قرآن پڑھا، ہم کہتے ہیں جی برصغیر پاک و ہند میں ماشاء اللہ جی اس نے قرآن ختم کر دیا. میرا خیال ہے اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ زندگی سے ختم کر دیا. چلیں پہلے وہ پھر ایک آدھا پیج، 2 پیجز، 3 پیجز قرآن جس سے وہ پڑھ رہا ہے، استاد یا استانی اس کو وہ سناتا ہے، اس کے بعد تو اس کی زندگی سے گویا قرآن ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ یقین جانیے جتنی محنت ہم لوگ دیگر علوم و فنون کے لیے کرتے ہیں، اگر اس محنت کا 10واں حصہ، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس محنت کا 10واں حصہ ہم قرآن کے لیے کریں نا تو ہم قرآن کے بہترین قاری اور عالم بن جائیں. آپ ذرا غور کریں نا، آپ کے بچے سکولز کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دن میں کم از کم 10 گھنٹے تو دیتے ہوں گے نا. اسکول جانے کے اندر، آنے کے اندر بھی ٹائم، اور پھر وہاں پر ٹائم، گھر آ کر ہوم ورک، پیپرز کی تیاری، ایگزامز آ گئے ہیں، اب ٹیوشن ہے. اگر ان 10 گھنٹوں میں سے میں نے کہا اگر 10واں حصہ مطلب 1 گھنٹہ بھی آپ قرآن کو دے دینا، یقین جانیں آپ چلے 10واں حصہ چھوڑیں، 20واں حصہ کر لیں، آدھا گھنٹہ
بھی اگر آپ روزانہ قرآن کو دے دینا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر آپ کی دنیا بدل جائے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. ضرور سوچئے گا, اس کو احتساب کہتے ہیں. اگر یہ سوچ ذہنوں میں بڑی مضبوط ہوگی تو پھر فیوچر کی آپ پلاننگ کریں گے. قرآن کو سیکھنے کے لیے میں, میرے بچے کیا کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ 60 سال کے لوگ بھی قرآن مجید کو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. حدیث ہے جی, انما الاعمال بالنیات, نیت شرط ہے. قرآن کا سیکھنا سب سے بہترین کام ہے, آسان ہے. نیتوں کو درست کیجئے. کس کے لیے سیکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس وجہ سے نہیں کہ لوگ مجھے کہیں میں بہت عالم ہوں, ماشاءاللہ اس کے پاس قرآن کا بڑا نالج ہے. اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں اپنے اہل و عیال اور باقی لوگوں کی اصلاح کر سکوں قرآن کے ذریعے سے. ان کا مطلب اگر مثال انشاءاللہ, ان کا مطلب بے شک, مثال ان اللہ مع الصابرین. مثالوں سے یاد کریں, معنی جلدی یاد ہوں گے اور جلدی یاد آئیں گے ضرورت پڑنے پر. انما, اچھا اکثر لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں جی بے شک. بے شک اس کا ترجمہ نہیں. اگر انا اکیلا ہوگا نا تو اس کا مطلب ہے بے شک, لیکن یہاں پر انا اکیلا نہیں ہے. انا کے ساتھ جب ماں جڑ جاتا ہے نا, انما, تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بس, صرف. اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر, بس. اب اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں. بات تو یہ ہے کہ بس الاعمال, اعمال, عمل کی جمع ہے اعمال کے, اعمال تو بس نیات, نیتوں پر ہیں. نیت ان کی جمع ہے نیات. اعمال تو بس نیتوں کا نام ہے. اعمال تو بس نیتوں کا نام ہے. تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے قرآن کو سیکھیں تاکہ دوسروں کو سکھا سکیں. دنیا کے شاید 90% یا اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہوگی جو مسلمان قرآن مجید کو نہیں سمجھتے, نہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی. یقین جانیے اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے بن جائیں تو ہماری زندگیاں نہ بدل جائیں, ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں, کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں, ہم دین کو سمجھنے والے ہیں. کیونکہ جب آپ قرآن سمجھیں گے پھر لازماً آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, قرآن کی ایکسپلینیشن کے اندر, اس کی تفسیر تشریح کے اندر احادیث کا سہارا لینا پڑے گا. آپ احادیث کو سمجھیں گے, آپ دین اسلام کی اصل جو بنیاد ہے اس کو سمجھ جائیں گے, کیونکہ یہی کتاب و سنت, یہی قرآن و سنت دین اسلام کی اساس ہے, بنیاد ہے. مثالیں یاد کر لیں. ان کا مطلب اگر, مثال انشاءاللہ. ان کا مطلب بے شک, مثال ان اللہ مع الصابرین. انما کا مطلب صرف, بس. انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو چلیے جی, آپ نے ماشاءاللہ 18A مکمل کیا. 18B کی طرف جاتے ہیں جس کے اندر آپ سیکھیں گے فاعل, مفعول اور فعل. کیا سیکھنے جا رہے ہیں جی؟ فاعل, مفعول اور فعل. پہلے آپ نے ایک 3 حرفی فعل لیا تھا فعلا, پھر آپ نے اسے فعل مضارع بنایا یفعلو, پھر آپ نے اسے فعل امر بنایا افعل, پھر آپ نے اسی سے فعل نہیں بنایا لا تفعل. اب آپ اسی فعل ماضی سے اسم فاعل بنائیں گے, کرنے والا. اسم فاعل ہوتا ہے جو سبجیکٹ, مطلب کرنے والا ہوتا ہے. اس طرح نہ دیکھیں, ہماری جو اردو زبان ہے نا, بڑی ایک دلچسپ زبان ہے کہ ہم نے سبجیکٹ کے لیے جو لفظ یوز کرنا ہوتا ہے نا, ہم اس کے آخر میں والا لگا دیتے ہیں. مطلب آنے والا, جانے والا, کھانے والا, پینے والا, سونے والا, جاگنے والا, اٹھنے والا, بیٹھنے والا. عربی زبان میں ایسے نہیں ہے. عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے. عربی زبان یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کرنے والے کے لیے کوئی لفظ یوز کرنے نا تو اس کا وزن ہوگا 3 حرفی, یعنی ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے, اس کا وزن ہوگا فاعل. کیا وزن ہوگا؟ فاعل, کرنے والا. اچھا, جس پر کسی کام کا اثر پڑا جسے آپ آبجیکٹ کہتے ہیں مفعول, تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ مفعول. اور وہ جو کام ہوگا اس کو کہیں گے فعل. فاعل, مفعول, فعل. دوبارہ, فاعل,
مفعول فعل، فاعل کرنے والا مفعول. دیکھیں فاعل کا اشارہ ایسے ہے ٹی پی آئی کہ جیسے آپ کوئی چیز دے رہے ہیں. فاعل. مفعول چونکہ آبجیکٹ ہے تو اس کا اشارہ ہے جیسے آپ کوئی چیز لے رہے ہیں. اور فعل مطلب اثر، وہ جو فعل کا اثر ہوتا ہے، فعل کا نام ہوتا ہے فعل. چلیں آپ ذرا مثالیں دیتے ہیں. ماشاءاللہ اب آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ ٹیبل مکمل ہو چکا ہے. دیکھیں فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. کریں ایک دفعہ میرے ساتھ. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعل ماضی تھا. فعل مضارع یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. فعل امر کیا سیکھا تھا؟ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. اسم فاعل فاعل، مفعول، فعل. سمجھا گیا آپ کو؟ اچھا فتح سے اسم فاعل کیا ہوگا؟ غور کریں ذرا. فتح سے فاعل کے وزن پر 4 لیٹرز ہوں گے. سیکنڈ لیٹر الف ہوگا، اس کے بعد زیر ہوگی. فتح سے فاتح، کھولنے والا، فتح کرنے والا. مفتوح، جس کو کھولا جا رہا ہے. فتح، کھولنا. اچھا آپ کو اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ فاعل، مفعول یا مصدر، عربی زبان کے افعال کے یہ جو 3 اسم ہیں نا، اسم فاعل، اسم مفعول یا مصدر، یا تو یہ تینوں آپ کی اردو زبان میں پائے جائیں گے یا کم از کم 2 پائے جائیں گے. اگر 2 نہیں تو 1 تو لازمی آپ کی اردو زبان میں ہوگا. بہت زیادہ یہ آپ دیکھیں گے. اسم فاعل، مفعول وغیرہ آپ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہوں گے. آپ کہتے ہیں نا فاتح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کہلائے، مکہ کو فتح کرنے والے. جعل سے جاعل، جاعل بنانے والا. دیکھیں فاعل کے وزن پر، وزن وہی ہے. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا جائے، جعل بنانا. اردو میں آپ کہتے ہیں نا جعل سازی، ہیں جی، وہ اصل میں یہی جعل ہے. آگے ناصرہ سے کیا ہوگا؟ ناصر، فاعل کے وزن پر ناصر، مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی جائے. نصر مدد کرنا، مدد. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا جائے. خلق پیدا کرنا. چلیں خالق، مخلوق، خلق. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا. ہم مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے. خلق یہ پروسیس، پیدا کرنا، اس فعل کا نام جسے آپ اسم مصدر کہتے ہیں. تو دیکھا جی آج آپ نے ماشاءاللہ نئی چیز سیکھی گرامر میں، اور وہ ہے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. تو الحمدللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں اسم فاعل، مفعول، مصدر کی مزید پریکٹس کریں گے، جو کہ ہمارا اللہ کی توفیق سے سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ. اور لیکچر جو ہمارا لاسٹ ہوگا 20، اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا سیکھا. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آنے والے لیسن میں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.